زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دی دین حق پر انہی نے فدا، ہر قطرہ ان کے خون کا زمین پر جہاں گرا، کر دے گا اس جہاں میں نئی کربلا بپا، زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقل اور شعور کے ساتھ دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور یہ پروردگار عالم کی وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل ممکن نہیں ہے، اور اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے بہت اچھے دور میں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس طرح سے لوگوں کے اندر عقل اور شعور کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر اپنے ارادے کو استعمال کرنے کی عادت پڑ رہی ہے، شاید اس کی بنیادیں ابتداً اچھی نہ رکھی گئی ہوں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سے یہ عادت بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کے اندر انشاءاللہ راہ حق کو طے کرنے کی، حق کے راستے کے اوپر چلنے کی بھی سعادت ملے گی، اور ہم دنیا کے اندر اس تبدیلی کو احساس کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے ہم اس راستے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا حق کو قبول کرنے کے لیے، حق کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور شاید حق کی برتری کی اور حق کی فتح کی ایک علامت یہ علامت ہے کہ دشمن کچھ انسانوں کو اس دنیا کے اندر ختم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر دشمن کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا، اہل حق کے مقابلے میں اہل باطل کے لیے کوئی اور راستہ ہوتا، تو وہ اہل حق کو شہید کرنے کے راستے کو اختیار نہ کرتے، انہیں فزیکلی ختم کرنے کے راستے کو اختیار نہ کرتے، وہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اس میں ان کے بہت سارے فائدے تھے، یہ کہ وہ یہ نہیں کر پا رہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اہل حق کو جسمانی طور پر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوں شہادتوں کا یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر جاری ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اہل حق کے لیے سخت وقت ہے کہ ان کا دشمن کھل کر میدان میں سامنے آتا ہے اور ان کو جسمانی طور پر اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے اچھا دور ہے کہ ہم حق پر ہونے کو احساس کر سکتے ہیں، ہم اپنے حق کے چلنے کو اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قربانی اس بات کی نشانی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ مشکلات بے انتہا ہیں، بہت سارے خاندان ہیں کہ جو مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو زندگی کے سخت ترین تجربات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر سخت ترین مسائل کو جھیل رہے ہوتے ہیں۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ خود ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کا ہمارے سامنے آنا ہماری اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم سید الشہداء کی عزاداری کے اندر دیکھتے ہیں، عزاداری سید الشہداء ایک چیلنج ہے کہ آپ ہر سال اتنے بڑے ٹائم پیریڈ کے اوپر اتنی وسعت کے ساتھ کسی کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن آپ احساس کر سکتے ہیں کہ آپ کا عزاداری سید الشہداء کے اندر شرکت کرنا خود کتنا بڑا فائدہ پوری قوم کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس بات کو احساس کرتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء اس قوم کو تعمیر کر رہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس قوم کے اندر نئے راستے کھل رہے ہوتے ہیں، وہ اتحاد اور یکجہتی جس کو حاصل کرنے کے لیے دوسری قومیں آرزو کر رہی ہوتی ہیں، ہم سید الشہداء کے نام پر اس کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کروڑوں انسان ایک خاص وقت کے اندر ایک خاص احساس اور جذبے کے ساتھ خود سے اپنے گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ بالکل اسی طرح مجھے احساس ہوتا ہے جیسے یہ شہادتوں کا سلسلہ اور شہید کے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ رابطے کا سلسلہ، یہ پروردگار عالم کی ایک چھپی ہوئی نعمت ہے۔ یہ وہ ہدف ہے جس کے اوپر سب مشترک ہیں،
اس کے اندر کوئی نزاع نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور گویا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم سب اپنی اجتماعی ذمہ داری کو، اپنی معاشرتی ذمہ داری کو کسی نہ کسی طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ موومنٹ، یہ جذبہ، یہ جد و جہد، یہ تحریک، یہ ہمیں بہت کچھ دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو رزلٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کام کے ذریعے سے، وہ ہماری نظریے کے ساتھ اور زیادہ وابستگی۔ جو اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں مختلف سطح کے اوپر، جیسے آپ اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ اپنے نظریے کے ساتھ وابستگی کے ساتھ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ نے ایک دین کو اختیار کیا ہے، آپ ایک فکر کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس فکر، اس دین، اس عمل کے نتیجے میں آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ یہ یکجہتی ہے۔ بس پہلی بات تو یہ کہ آپ نظریے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ معاشرتی طور پر ایک چیلنج کو جب انجام دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے لیے سوشل انٹریکشن کے اعتبار سے کئی راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے ملکوں کے اندر دیکھا ہوگا، جہاں پر دین نہیں ہوتا، جہاں پر فکر نہیں ہوتی، تو وہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز بناتے ہیں اور ان چیلنجز کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی صرف اتنا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی اسٹیڈیم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ صبح سے شام تک ایک ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور شام کو ایک شیپ بنا کر ہٹ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ جو آپ انجام دے رہے ہیں اس وقت، آپ شہداء کے خاندانوں کے نام پر جمع ہوئے ہیں، شہادتوں کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اپنے دین کی فکر کے نام پر جمع ہوئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ سوسائٹی کو متحد کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک سیٹسفیکشن آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کام کی گہرائی کو احساس کریں، اور وہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق اور دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ اپنی نیت کو اور زیادہ پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی اگر اس روایت کو جب پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ تم ریاکاری کے لیے انجام نہیں دینا، خدا کے لیے انجام دینا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ ریاکاری کے لیے انجام دیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آپ کو خدا کے لیے انجام دینا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اور بھی زیادہ ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اب خدا کے لیے آپ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ آپ خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ میں خدا کے لیے کچھ کر رہا ہوں، یا آپ خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کچھ انجام دے دوں؟ اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں ہوں جو خدا کے لیے کچھ کر رہا ہوں، چونکہ سب کچھ خدا ہی کا ہے، میں نے جو کچھ کمایا ہے وہ خدا کا ہے، جو طاقتیں مجھے ملی ہیں وہ خدا کی ہیں، جو معاشرے نے رسپیکٹ مجھے دی یہ سب خدا کی ہے، تو میں نہیں ہوں جو خدا کے لیے کچھ کر رہا ہے، یہ خدا ہے جس نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں ایک موقع اور دیتا ہوں، اگر تو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو میں ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں سمجھتا ہوں یہ خدا متعال کی طرف سے ملی ہوئی ایک رحمت ہے کہ میں اور آپ ایک اچھے ہدف کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے وسائل کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں۔ خدا نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنی نیتوں کی تمام تر خلوص کے ساتھ آپ میدان عمل کے اندر تشریف فرماؤ۔ ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے۔ جو دوست احباب شہداء کی خاندانوں کی خدمت میں مشغول ہیں، بخدا عرض کر رہا ہوں، ان کو خدا متعال نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ آپ کو خدا متعال نے ایک موقع دیا ہے، ہم سب کو خدا متعال نے ایک موقع دیا ہے۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے۔ خدا اگر اپنے کام کو انجام دلوانا چاہتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنے نبی کو فرعون کے ذریعے بھی پلوا سکتا ہے، فرعون کے محل کے اندر پلوا سکتا ہے، وہ دشمنوں کی گودوں کے اندر اپنے حبیب کو پلوا سکتا ہے۔ تو وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اگر خدا متعال کا ارادہ ہو تو وہ ہم میں سے کسی کو اس کام کا موقع نہ دیتا، وہ اپنے دشمنوں سے یہ کام کروا لیتا، ان کا پیسہ انوالو کروا دیتا۔ لیکن خدا متعال نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس سعادت کو حاصل کریں۔ اور میرے ذہن میں آتا ہے واقعہ جب کسی یتیم کی دیکھ بھال میں کسی شخص نے کوتاہی کی تو وقت کے امام اس کے دروازے پر خاموشی کے ساتھ تشریف لائے، اور بجائے اپنی شناخت کروانے کے کہ امام کبھی اسے کوئی موقع دیتے کہ وہ امام کو پہچان پاتا، صرف ایک جملہ اس نے اپنے امام سے سنا، جبکہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھ پایا، جو شاید ناراضگی کی علامت رہی ہو، نہیں کہہ سکتا اس سلسلے میں۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا، فرمایا کہ ہم اپنے یتیموں کو پالنے کے لیے تمہارے محتاج نہیں ہیں،
ہم نے چاہا تھا کہ تم کسی مقام کو حاصل کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ہم سب کے لیے، ان افراد کو اس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے اس کے لیے امام میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، خدا متعال کا نظام میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر خدا چاہے تو زمین سے نعمتوں کو بیرون لا کر، باہر لا کر ان لوگوں کے لیے سب کچھ بندوبست کر سکتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو نہیں معلوم کس کس دشمن کے ذریعے سے اس کام کو انجام دلوا سکتا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ میں اور آپ شامل ہو جائیں؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی اچھی نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ خدا متعال ہمیں موقع دے رہا ہے، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے اندر بھی اپنے آپ کو کنونس کریں کہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم، ایک دفعہ میں اور آپ چند جملے بول رہے ہوتے ہیں، بولنا ایک آسان کام ہے، لیکن اپنے دل کو سنبھالنا اور اپنے دل کو راہ حق کی طرف لے کر چلنا یہ مشکل کام ہے۔ ایک دفعہ میں اور آپ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اور اندر کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اور آپ اپنے دل میں مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ خدا نے ہم پہ احسان کیا، چاہتا تو کچھ اور بھی کر دیتا۔ اور کتنا اچھا استعمال ہے اس فانی دنیا کی چند نعمتوں کا اس باقی دنیا کی عظیم الشان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ دنیا کی فانی نعمتوں کو جو بالآخر ختم ہو جانی ہے، جن کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت نفیس فرمان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک تو خدا اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، جبکہ اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا۔ تو جس کی حیثیت کچھ نہیں تھی اور جس کے لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی پست حیثیت چیز کو استعمال کرتے ہوئے جو خدا نے ہمیں دی ہے، ہم اپنے لیے عظیم الشان ترین نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں خدا متعال کی بارگاہ کے اندر، اور شاید سب سے بڑھ کر خدا متعال کی رضایت ہے۔ تو عزیزان محترم، دنیا آپ کے سامنے اور حقیقتیں آپ کے سامنے، جو خدا متعال نے موقع آپ کو دیے وہ آپ کے سامنے، اپنی وسائل کو استعمال کیجئے، اپنی طاقتوں کو استعمال کیجئے اس اجتماعی ہدف کے حصول کے لیے، اور ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہدف ہے جو امام کی خوشنودی کا سبب بنے گا، یہ وہ ہدف ہے کہ جو خدا متعال کی مزید نعمتوں کے اضافے اور اس کے ہم تک پہنچنے کا سبب بنے گا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس سعادت میں حصہ لینے اور اس سعادت کو کما حق ہو انجام دینے کی اچھی نیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ میں ان تمام دوست احباب کا شکر گزار ہوں، بلکہ میں کیا شکر کروں گا، میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اس کام میں شرکت کی، جو اس کام میں شرکت کر رہے ہیں، ان دوست احباب کو کہ جو پاکستان کے اندر اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، ان تمام دوست احباب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم الشان کام کے لیے موقع نصیب فرمایا ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیں، تاکہ اللہ کے نزدیک بھی سرخرو ہوں اور اپنے دشمنوں کو بھی سمجھا سکیں کہ اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہماری کمزوری کا سبب بنے گا تو ہم اپنے پورے ارادے کے ساتھ ثابت کریں گے کہ کمزوری کا سبب نہیں بنے گا، یہ ہماری طاقت کا سبب بنے گا، یہ ہماری اجتماعی یکجہتی کا سبب بنے گا، یہ ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کا سبب بنے گا، اور ہم اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور انجام دیں گے۔ خدا تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔